جائے. ذرا غور کیجئے اس میں پیار کیسا ہے. میں اور آپ ترس رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے, امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, پیچھے امت نہ رہ جائے. آقا فرماتے میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں, یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے رب رحمان میری امت, میری امت. ارشاد ہوگا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مرضی ہے. میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے, پس میں شفاعت کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی رہائی کی چھٹیاں مل جائیں گی, میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں نا, حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا, یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. محشر کے دن مہربانیاں ہو رہی ہوں گی نا, کرم نوازیاں ہو رہی ہوں گی. سنو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں. تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ, دلم پش برد آواراز اسیاں یا رسول اللہ. یہ مدینے جا کے کلام سنانا تھا نا, آپ کو روکا گیا, اور جب روکا گیا تو قید کر دیا گیا. نبی پاک گورنر مدینہ کے خواب میں آئے, فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے روک لیا ہے. جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ میرے پاس آ کر اگر سنایا تو مجھے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا. اس کلام کا مقطع سنو. میرے جامی کیا کہتے ہیں, مولانا جامی نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا. حضور قیامت کا دن ہوگا, آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے. یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا, مکم محروم جامی را درا یا رسول اللہ. حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجئے گا, مجھے بھی یاد رکھیے گا. حضور اس دن میری بھی شفاعت فرمائیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے. بازو شفاعت را کشائی پر گنہگارا, جو بازو شفاعت را پر گنہگارا, مکل مغروم جامی را تراغا, یا رسول اللہ مکل مغروم جامی را تراغا, رسول اللہ. نبی پاک کے سوا اور کوئی نہیں, اپنے آقا کو راضی کیجئے, نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاریے. محشر کے دن انہوں نے ہی کام آنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدائے غفقہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضور قیامت کے دن آپ نے ہی بچانا ہے, ورنہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خطائیں ہی خطائیں پہلے ہی پتہ ہے نا. ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے, ہمیں خود پتہ ہے کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. نامہ اعمال سیاہ ہے, نیکیاں کی تو اخلاص نہیں, نیکیاں کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کی کیا نیت, ہمیں کیا پتا ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا. تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا نا, آقا ناراض ہو گئے, پھر کوئی آسرا نہیں ہے, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمیں بڑی امید ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ کہتے ہیں نا بروز حشر میرے
اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے آقا اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، لاج رکھ لینا، تمہارا تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا بس تمہارا واقعہ، ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، حشر دہانے جدوں عملاں نو تولنا، شرما تے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، دامن چپنے لکائی لکھی سوڑیاں۔ حضور اس دن جب اعمال نامے کھلیں گے ہمارے پاس تو بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ نے ہی کچھ کرنا ہے، آپ نے ہی کرم فرمانا ہے، اور اسی امید پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے، گناہ گار ہیں، مانتے ہیں گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک امید ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب سے پیار بڑا کرتے، گناہ گار ضرور ہیں مگر یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں۔ 1400 سال بعد آئے ہیں، آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کے معجزات آج بھی سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے، آپ کے چہرے کے بارے میں سنتے ہیں تو آج بھی دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ صحابہ نے تو روز دیدار کیا، حضور آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، ہم پر بھی کرم کر دیجئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ہیں تمنا تو کر سکتے ہیں نا، تو تمنا کیجیے۔ اب آئیے بیان کے آخر میں کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں کہ جن اعمال کو بجا لانے والوں کے لیے نبی پاک نے شفاعت کی امید دلائی ہے، شفاعت کا مژدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت آپ کی شفاعت کون پائے گا، کس کو ملے گی؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ آؤ محبت سے ایک بار پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، مگر دعا یہ ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان رہیں۔ ہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن کہتا ہے مرنا نہیں مگر مسلمان، ایمان سلامت لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا انتظام کریں، اچھے ماحول میں رہیں، برے ماحول میں نہ جائیں جہاں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، فلمی گانوں کے چکر میں، کامیڈی شو کے چکر میں، کفریہ کلمات دوستے آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عاشق رسول کی صحبت میں رہیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، اچھے ماحول میں رہیے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی اصل دل کی تصدیق کرنا، ایمان دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک پر ایمان، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہ رکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ عشق تو کوئی سلامت مانگتا ہے، ارے عشق سلامت، اگر ایمان عشق پر بنیاد رکھ دی نا تو پھر ایمان کہیں نہیں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام، بہت بڑے ماہر عالم دین تھے، آخری وقت آیا شیطان آ گیا۔ شیطان یاد رکھیے گا مرتے وقت بھی ایمان چھیننے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں۔ امام رازی کو شیطان کہتا ہے اللہ ایک ہے، کوئی دلیل دیجئے۔ امام رازی نے دلیل پیش کی، شیطان تو بڑا خبیث تھا، اس نے وہ دلیل اپنے غلط خیال میں توڑ دی۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا بھی رد کیا۔
امام راضی نے تیسری دلیل تھی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں دی. علم کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، شیطان بھی تو اپنے زمانے کا بڑا، اس نے علم حاصل کیا تھا، وہ دلیلیں رد کرتا گیا. امام راضی کے پیر صاحب کہیں دور وضو کر رہے تھے، آپ نے روحانی طاقت سے یہ معاملہ دیکھا، وہیں سے فرمایا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو ایک مانا ہے. شیطان کو جب امام راضی نے یہ جواب دیا نا، آپ کا دم نکل گیا، آپ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے. ہر چیز میں لاجک نہ ڈھونڈا کرو. میری آپ کی عقل تھوڑی، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں. ہمیں کوئی پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر مل جائے، اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈاکٹر غلط ہے. کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھو، وہ ہمیں بلڈنگ کی باتیں بتایا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اس کو بلڈنگ بنانا نہیں آتا. تجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، اس کی عقل آگے ہے، اس سے زیادہ پڑھا ہے، اس کی نالج زیادہ ہے. اتنی تو ہماری عقل ہے. ہم چلے قرآن پر لاجک ڈھونڈنے، حدیث پر لاجک ڈھونڈنے. بھائی مان لو نا. اور پنجابیوں کی ایک بات بڑی پیاری ہے، کہتی ہے اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ماننے والے بنو. اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے، یقین عشق پر. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ، ایک اور عمل جس پر شفاعت کا وعدہ ہے، نبی پاک فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن فرمانا حق ہے. فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا حقدار نہیں ہوگا. شفاعت پر ایمان لائے گا اس کو ہی شفاعت ملنی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے. ایک اور عشق والی بات بھی سن لو. خیر آج تو بیان ہی عشق رسول پر ہوتا رہا، مگر اور آپ کے دل کی کہتے ہیں نا کلیاں کھلیں گی. پتہ شفاعت کہاں سے ملتی ہے؟ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آئے ہائے مدینے جاتے رہا کرو، ادھر شفاعت کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، شفاعت واجب ہو گئی ہے. کوشش کریں، نہیں جا سکتے آنسو بہائیں. مدینے پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی. کوئی غریب بیٹھا ہو کہے جناب میں تو مدینے تو امیر ہی جائیں گے. نہیں نہیں، یہ بھول ہے تمہاری. میں نے ارب پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا. اور میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، کئی بار مدینہ دیکھا ہے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. مدینے جانے کے لیے بہانے نہیں بنایا کرو. ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو بہن کی شادی ہو جائے تو بچی کی شادی ہو جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے. مدینے کے لیے تو تڑپتا رہے بندہ. ہاں دنیا کا کوئی کام کو سیدھا پلاٹ خریدنا ہے تو کوئی چیز گھر میں سونا بیچ دیتے ہیں لوگ. فلاں ملک جانا ہے تو گاڑی بیچ دیتے ہیں، یار یہ کام پورا ضروری ہے. کبھی مدینے کے لیے بھی ایسا کیا کرو. میں نے دیکھا ہے، یقین کرے میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب مدینے جاتا ہے نا، میں نے تو کئی غریبوں کو دیکھا. کبھی میں نے پوچھا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی سے، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا نا سب بیچ دیا. میں نے کہا پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو. تو پھر کہہ رہے لینے آیا ہوں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، امیر سے بہت بڑا دل غریب کا ہوتا ہے. غریب جیسا سخی نہیں ہوتا. جو سخی ہیں ارے وہ سب کچھ بیچ کر الٹا قرضہ لے کر چلے جاتے ہیں. قرضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں مشکل میں نہ آ جائیں، لیکن تڑپ ہونی چاہیے. اور مدینے جانے کے لیے کہتے ہیں نا مدینے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو، نہ جانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈا کرو. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. زندگی کا تو مقصد ہی ایک ہونا چاہیے. سوچ ہی ایک ہونی چاہیے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا سب سے بڑا شوق کیا ہو؟ مدینہ. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور. شوق ہی ایک ہونا چاہیے. ایک اور بات سن لو، شفاعت کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک فرماتے جس نے اذان سنی اور یہ کہا
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اب فرمایا اس دعوت تامہ، اس کا ترجمہ بھی سن لو. اللہ، اے اللہ پاک، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. یہ دعا یاد کر لیں، پانچوں وقت اذان جب ہو تو خاموش ہو جایا کریں، جواب دیں. ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں. مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی وہی کہہ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ وہی دہرائیں. جو کہہ رہا ہے مؤذن وہی دوہرا لیں تو بھی نیکیاں. مزید کچھ تفصیل ہے اس میں، وہ تفصیل سمجھ لیں اور پھر یہ دعا یاد کر لیں. تو جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ مل جائے گا. ایک اور حدیث سن لیں. نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا. اب 40 حدیثیں یاد کر لیں بھائی. ہیں آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے. میں اگر کہوں جو 40 حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں 40,000 روپے دوں گا. اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے؟ لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں حضرت. یہ یعنی آپ کہاں جائیں گے؟ صبح دے کے جائیے گا پیسے، رات میں یاد ہو جائیں گی. 40-50 ہزار کے لیے یاد کرو گے، شفاعت کا وعدہ ہے بھائی. اور دعوت اسلامی پھر ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں. اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں. منتخب احادیث، فیضان چہل حدیث، 40 حنفیہ، الاربعین نوویہ، 40 عطار، یہ کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ یا باہر ہی موجود ہے. چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لے لیں. چھوٹی چھوٹی حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے. روز کی 2 یاد کریں تو 20 دن میں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کر دیں اور بتاتے بھی رہا کریں. حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں. تو یہ حدیثیں یاد کر لیں. شفاعت کا وعدہ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما. نبی پاک کے حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما. بڑا پیارا شعر ہے، شاعر بڑی خوبصورت ہے. مان والی بات، اوقات تو نہیں ہے مگر کہتے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. میری اوقات نہیں ہے، وہ بارگاہ تو بہت بڑی ہے نا. مانگنے والوں کو کتنا دیتے ہیں، اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو آج شب جمعہ ہے، آنکھوں میں اشک ہیں، نہ معلوم کس کی آمین کے صدقے ہم سب کے یہ حق میں دعا قبول ہو جائے. تو کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر. کیا تمنا ہے؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر. جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. اوقات ہماری جام کوثر مل جائے بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ انکساری کیا فرماتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نیکوکاروں کو چھلکتے جام دیں گے نا، مجھے تو ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا. کیا لکھتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ادھر تو یہ آرزو ہے کہ ایک بوند مل جائے تو بھی بہت ہے. مگر کہتے نا ہم بھی تو امتی ہیں، لاڈ بھی تو کر سکتے ہیں. ناز میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر. اچھا وہ ہے کیسے؟ اب سن لیا نا، جنت کے خزانے بھی دے دیے، مقام محمود بھی رب نے دیا، اپنے کرم سے کیا کیا اتھارٹیز دی ہیں. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی کیسی اللہ پاک نے کیسی عطائیں عطا فرمائی ہے. جہاں بالی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں. جہاں بالی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے
عطا کر اب حدیثوں سے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا نا، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ بیان کا وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ کہتے ہیں جی نہیں بھرا ہے۔ ایسی پیاری باتیں، اللہ کے حبیب کی باتیں، امید دلانے والی باتیں، شافع روز محشر کی باتیں، کہاں سے دی بھرے گا؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو بھی دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کا، یہ مہینہ ہے نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ کرنے کا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی۔ میں ابھی یو کے سے آ رہا ہوں، ہم وہاں یہی بات کر رہے تھے، 7,000 بچے صرف یو کے میں دعوت اسلامی کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، 100 سے زیادہ مراکز دعوت اسلامی صرف یو کے میں بنا چکی ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچا رہی ہے دعوت اسلامی۔ اگر بیرون ملک کی بات کریں، ہمارے وطن میں تو کروڑوں ماشاءاللہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، دور نہ جایا کریں، اجتماع میں پابندی سے آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں سے دور رہ کر زندگی نہ گزاریں۔ ہاں یہ سنتوں کا راستہ بڑا اچھا ہے، مگر ایک حدیث بڑا ڈرانے والی ہے۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو ساری کہتے ہیں نا پازیٹیو اور بڑی پیاری پیاری باتیں، حوصلے والی باتیں، ہونا بھی چاہیے، ایسا ہی ہے، پیارے آقا بڑے مہربان ہیں، مگر ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں۔ تو سنت سے دور نہیں رہنا ہے، سنتوں پر عمل کریں، سنتوں سے پیار کریں۔ اور بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ماحول ہے جہاں سنتیں بار بار سکھائی جاتی ہیں؟ سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا مدنی قافلہ، ہر چیز سنتوں بھری ہے، اسی لیے تو آتے آ جاؤ دعوت اسلامی میں انشاءاللہ۔ اور آقا فرماتے ومن احب سنتی، کہتے جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط ومن احب سنتی، کہتے آقا جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے کا راستہ جنت میں ساتھ جانے والا راستہ ہے۔ تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، مل کر سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو سنتیں بھی سکھاتے ہیں۔